مقدمہ حیات انسانی میں تاریخ نویسی کی اہمیت و افادیت کا احساس زمانہ قدیم ہی سے کیا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ تاریخ نویسی ہی نے دنیا انسانیت کو حیات و اقدار حیات سے روشناس کیا ہے۔ تاریخ نویسی ہی کے طفیل انسان نے کائنات اور موجودات عالم سے آگاہی و واقفیت حاصل کی ہے۔ تاریخ نویسی ہی نے انسان کو سماجی زندگی کی افادیت سے آشنا اور سماجی اقدار سے ہم آہنگ ہونے کا سلیقہ بخشا ہے۔ تاریخ نویسی ہی ہمیشہ دنیا کے حالات و قوائف کی معلومات کا ذریعہ قرار پائی ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں تاریخ نویسی کا وجود ابتدا ہی سے نہ پایا جاتا ہو۔ تاریخ نویسی ہی نے دنیا کی ہر زبان کو وسعت آشنا بنایا ہے۔ تاریخ نویسی ہی نے دنیا کی زبانوں کو مختلف علوم و فنون سے مالا مال ہونے کا شرف بخشا ہے۔ لیکن تاریخ نویسی کی ان تمام خصوصیات کے باوجود اس کے ساتھ یہ ستم دریفی بھی کی جاتی رہی کہ ہر قلمکار اس کی سماجی افادیت و اہمیت پر غور کیے بغیر اس عظیم صنف کو سطحیت ہی تک محدود رکھنا اس کی اساسی مقصدیت سمجھتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تاریخ نویسی رفتہ رفتہ اپنی اساسی اقدار سے محروم ہوتی رہی اور صرف سطحی حیثیت سے دنیا کے مختلف حالات و واقعات بیان کرنے کا ذریعہ سمجھی جانے لگی۔ یعنی تاریخ نویسی کو عموماً صرف قصے اور کہانی تک ہی محدود قرار دے دیا گیا، چنانچہ وہ تاریخی حقائق جن سے زندگی کو ارتقا پذیر بنایا جا سکتا تھا اور جن کی رہنمائی میں انسان زندگی کی سنگلاخ وادیوں کو زعفران زار بنا سکتا تھا، وہ تمام حقائق یکسر معدوم ہو گئے اور دنیائے تاریخ نے انہیں فراموشی کی نظر کر دیا، جس کے سبب تاریخ نویسی اپنی حقیقی اقدار سے محروم ہو کر صرف داستان ترازی یا افسانہ نگاری بن کر رہ گئی۔ حجت الاسلام آقائے سید محمد عبادت تابسترہ کی تصنیف مقام شبیری میں انہی تاریخی حقائق کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہوئے واقعات کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب و علل پر مدلل روشنی ڈالی گئی ہے۔ مرتب کتاب پروفیسر سید محمد سعادت نقوی امام جمعہ امروہہ نے اپنے مقدمے میں کتاب کے اس اہم پہلو پر تفصیلی اظہار خیال فرمایا ہے اور تاریخ نویسی کے بنیادی حقائق اور اس کے مثبت محرکات کو سماجی زندگی کے ارتقاء کا ضامن قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ سماجی زندگی میں ان حقائق و محرکات کی افادیت و اثرات پر سیر حاصل استدلالی بحث کے ذریعے تاریخ نویسی کی بنیادی مقصدیت کی اس طرح وضاحت فرمائی گئی ہے جسے تاریخ نویسی کی دنیا میں ایک علامت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مقام شبیری دنیائے تاریخ کی ایک ایسی قابل قدر تصنیف ہے جس میں فن تاریخ نویسی کے ان تمام اساسی جزیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو سماجی زندگی میں تاریخ نویسی کے وجود اور اس کی اہمیت و افادیت کے ضامن ہیں، واقعات کربلا کی بنیادی محرکات اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی اسباب و علل کی نشاندہی کرتے ہوئے اس سانحۂ عظمیٰ کے تناظر میں اقدار حیات کا مطالعہ کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ مذکورہ تصنیف ایک ایسا تاریخی شاہکار ہے جس میں تاریخ نویسی کی روش عام سے ہٹ کر فرسودہ ذہن مورخین کی طرز فکر کے برخلاف تاریخی دیانتداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس واقعہ ہائلہ کی حقیقت اور قربانی امام عالی مقام کی مقصدیت پر ایسے محققانہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے اور اس عظیم سانحے کے جزیات کو اس طرح استدلالی انداز میں پیش کیا گیا ہے جس کی مثال اس سے پیشتر کہیں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ ہر تصنیف اپنے مصنف کی حیثیت اور عظمت مقام کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس نظریے کے تناظر میں جب مقام شبیری کے عالمانہ انداز بیان اور مفکرانہ طرز استدلال پر غور کیا جاتا ہے تو اس بلند پایہ تصنیف کے مصنف کی بلندی علم و فضل اور عظمت فکر و فن کا اقرار کیے بغیر ہرگز نہیں رہا جا سکتا ہے۔ مقام شبیری حقیقتاً ایک ایسی دیدہور فلسفی اور عمیق نظر مفکر کا تخلیقی شاہکار ہے جو دنیائے علم و فضل میں ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہے جس کے ایک عالم میں باعمل ہونے کے ساتھ اپنے وقت کا ایک زبردست محقق و ناقد اور باکمال شاعر بھی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے عالمانہ جاہ و جلال، دانشورانہ عظمت فن اور وسیع النظری و بصیرت فکر کا ہر مکتبہ فکر کی طرف سے اقرار کیا جاتا رہا ہے۔